بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میری بہو ہر روز 10 کلو پیاز سرسوں کے تیل میں جلا کر اپنے کمرے میں لے جاتی۔ جب وہ کمرے سے باہر آتی تو اس کے ہاتھ میں ڈھیروں پیسے ہوتے جو میرے ہاتھ میں رکھ کر کہتی امی 10 کلو پیاز لا دیں۔ میں بڑی حیران ہوتی اور پوچھتی کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں تو وہ ٹال دیتی۔ ایک دن بہو کا راز معلوم کرنے کے لیے اسے میکے بھیج دیا۔ 10 کلو پیاز جلا کر اس کے کمرے میں لے گئی، مگر مجھے تو پیسے نہ ملے۔ اب مجھے بہو پر شک ہونے لگا تھا، اس لیے صحیح موقع کی تلاش میں تھی۔ ایک دن بہو جوں ہی پیاز کمرے میں لے کر گئی، میں بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑی، لیکن یہ دیکھ کر تو سکتے میں آ گئی کہ وہاں تو ننھے بچے 50۔ میری بہو نے 10 کلو پیاز خریدے اور اسے سرسوں کے تیل میں جلانے لگی۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں اسے کاٹ کھانے کو دوڑی اور بولی، ارے سمینہ بیبی، تم کہاں کی ماہرانی ہو جو اتنا شاہی خرچہ کرنے لگی ہو؟ شوہر تمہارا پچھلے 3 مہینے سے چارپائی پر پڑا ہے، میں بوڑھی عورت ہی گھر کا خرچہ پانی چلاتی ہوں۔ سمینہ بولی، امی یہ پیاز میں نے اپنے پیسوں سے خریدے ہیں۔ میں غصے سے بولی، اگر اتنے ہی پیسے آ گئے ہیں تو گھر میں راشن ڈلوا دیں، یہاں یوں پیسے ضائع نہ کیا کرو۔ اس نے میری بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا اور فون کی سکرین کو دیکھنے لگی تھی۔ سمینہ اچھی بلی لڑکی تھی، مگر نہ جانے اس نے اپنے رنگ ڈھنگ کیوں بدل لیے تھے۔ سارا دن فون کان کو لگے رکھتی اور پیاز جلاتی رہتی۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی، مجھ سے پوچھے بنا ہی گھر سے نکل گئی اور پورے 3 گھنٹے بعد جب واپس لوٹ کر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سیاہ شاپر تھا۔ میں بولی، سمینہ تم کہاں گئی تھی اور اس شاپر میں کیا ہے؟ وہ بولی، اماں اس میں کچھ ضروری چیزیں ہیں۔ میں ٹٹولتی ہی رہ گئی، مگر اس نے مجھے جواب دینا گوارا نہ کیا۔ مجھے اب یہ ہی لگنے لگا تھا کہ سمینہ نے میرے بیٹے کے ساتھ خیانت شروع کر دی ہے۔ جو عورت سارا دن فون کا ہاتھ میں پکڑے رکھے اور اچھی عورت کہاں ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے وقار کے کان سمینہ کے خلاف بھرنے شروع کر دیے۔ میں بولی، وقار تمہاری بیوی نے بڑے پر پرزے نکال لیے ہیں اور میری اس کی طرف توجہ دو۔ وقار رونے لگا اور بولا، امی میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو آج میں بھی خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا۔ میں سمینہ کو سوائے محرومی کے دے ہی کیا پایا ہوں۔ اب وہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے تو میں کس منہ سے روکوں گا اس کو۔ میں سمینہ سے بدظن ہو چکی تھی، مگر اگلے ہی دن اس نے مجھے ڈھیروں پیسے لا کر دیے اور بولی، امی ان پیسوں سے گھر میں راشن ڈلوا لیں اور مجھے 10 کلو پیاز لا دیں۔ پیسے دے کر تو میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی، فوراً جا کر خریداری کر کے آئی تھی۔ اب ہر روز ایسا ہی ہوتا، سمینہ مجھے ڈھیروں پیسے دیتی۔ کچھ دن تو میں پیسوں کی لالچ میں رہی، مگر اب مجھے اس پر مزید شک ہو گیا تھا۔ کون تھا جو اسے اتنے پیسے دے رہا تھا؟ میں پوچھتی تو وہ ٹال مٹول، اس لیے دن میں نے زبردستی اس کے میکے بھیج دیا۔ خود 10 کلو پیاز سرسوں کے تیل میں جلا کر بہو کے کمرے میں لے گئی، مگر 2 گھنٹے بیت جانے کے بعد بھی مجھے پیسے ہی نہیں ملے تھے۔ مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب مزید انتظار نہیں کروں گی، سمینہ کی اصلیت جان کر ہی رہوں گی۔ اس لیے آج جیسے ہی وہ پیاز جلا کر کمرے میں گئی، میں بھی اس کے پیچھے ہی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی کہ اس کے کمرے میں تو چھوٹی 50۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو وہ بولی، امی میں وقار کی بیماری کی وجہ سے بڑی پریشان تھی، اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ اس کا علاج کروایا جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنی دادی مرحومہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اپنا ایک چھوٹا سا آن لائن بزنس شروع کیا تھا۔ میری دادی نے بتایا کہ اگر سرسوں کے تیل میں پیاز جلا کر اور چند دوسری چیزیں ملا کر سر پر لگایا جائے تو بال بڑی جلدی پڑنے لگتے ہیں، اس لیے میں نے وہی طریقہ کیا۔ تو وہ چھوٹی 50 بوتلوں میں سرسوں کا تیل ڈال رہی تھی۔ سمینہ بولی، ابھی اس کے لیے میں ہر وقت فون کان سے لگا کر رکھتی تھی کیونکہ میں لوگوں کے آرڈرز لے رہی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کا علاج کرانے کے قابل ہو چکی ہوں، انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ سمینہ کی بات سن کر تو میری آنکھیں ہی کھول گئی تھیں۔ اس دن میری سمجھ میں آیا تھا کہ ہر وہ عورت جو فون زیادہ استعمال کرتی ہے وہ بد کردار نہیں ہوتی۔